اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اپنی آستینوں میں۔ عزیزان محترم، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں سایہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ علماء دیوبند ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کروں، کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو نو کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھلاؤں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیتاب مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کے دل کا تذکرہ سناؤں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتاؤں۔ کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدارا جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کی ریگستان سے پوچھو۔ ارے جاؤ، مدینہ کی ریگستان سے پوچھو، مدینہ کی ریگستانیوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھنا، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ یہ تھے علماء دیوبند۔ محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے بھائیوں، علماء دیوبند کی سیرت کہاں تک بتاتا چلوں؟ ارے علماء دیوبند نے یہ ساری چیزیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کرنا سکھایا۔ کون سکھایا؟ یہی تو علماء دیوبند نے سکھایا۔ میرے بھائیوں، کہاں تک آپ کو بتاتا چلوں؟ میرے بھائیوں، مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما ہیں، جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگ جائیں گے، پیروں میں پتھر چبھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں کو تکلیف پہنچے گی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 14 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول تھا، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئیں، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے عجیب بات بیان فرمائی۔ فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں، انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا، میں اب ہرگز چھپ نہیں سکتا، میں اب ہرگز بھاگ نہیں سکتا۔ اور فرمایا خدا کی قسم 3 دن بھی میں روپوش نہ ہوتا، 3 دن بھی میں نہیں چھپتا، 3 دن میں نہیں بھاگتا، اگر غار میں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نہ رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ۔ کیا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جذبہ تھا، کیا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، یہ تھے علماء دیوبند۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جس نے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر نہیں جا سکتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے۔ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روزے کو خطاب کر کے کہتا ہے، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پہ اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ میرے بھائیوں، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشہ میں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی
جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام اور جن کا ہر لمحہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا، کہیے سبحان اللہ، اور جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ سے واپسی پر گنگوہ مولانا شید احمد گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیریت و عافیت کے بعد پہلا سوال کیا، کیا کچھ حجرہ شریفہ کا غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے، کسے معلوم اس جملہ میں کس قدر بے قراری چھپی ہوئی ہے۔ اور جب حجرہ شریفہ کا غبار زمزم اور کھجوریں پیش کی گئی تو آپ نے غبار کو سرما میں ڈلوا دیا، جس کو روزانہ آپ سرما میں استعمال فرماتے، سبحان اللہ۔ اور مدینہ کی کھجوریں جب تقسیم کی گئی تو فرمانے لگے ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو زمین پر نہ گراؤ، یہ کھجوریں بہت بابرکت والی ہیں۔ ان تمام گٹھلیوں کو کوہان دستہ میں کٹوا کر رکھ لیا، صبح اٹھ کر روزانہ اس میں سے ایک گٹھلی پھانک لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا حضرت ان گٹھلیوں میں کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ ہے خدا نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سحر انگیز اور دل گداز بعض مخلص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے ارسال کیے۔ حضرت نے نہایت ہی تعظیم اور وقت کی نگاہ سے انہیں دیکھا اور بصدق خوشی قبول کرتے ہوئے انہیں بوسہ دیا۔ حاضرین نے ان کپڑوں کے ساتھ اس درجہ عظمت و وقعت کا معاملہ دیکھ کر عرض کیا، حضرت یہ کپڑے تو یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، تاجر اسے مدینہ لایا اور وہاں فروخت کر دیا، دوسروں نے اسے خرید لیا، اس میں تبرک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا اس نے حاضرین پر سکوت طاری کر دیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ کپڑے یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، مگر یہ کپڑے قابل احترام اس لیے ہیں کہ ان کپڑوں کو مدینے کی ہوا لگ چکی ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے، ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے اور بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔